ایک مرتبہ پھر انوار رمضان کی خصوصی افطار ٹرانسمیشن میں K21 نیوز کے پلیٹ فارم سے برادران اسلام آپ کی میزبان رضا سیفی آپ کو خوش آمدید کہتی ہوں. اور گفتگو کا سلسلہ جاری ہے, آپ کی کالز بھی لے رہے ہیں ہم. اسکرین پر نمبر چل رہا ہے 0213413441 ہمارا نمبر ہے, اور آپ ٹرانسمیشن میں شامل ہو سکتے ہیں ہم سے بات کرنے کے لیے, اور سوال کے جواب بھی آپ ہمیں دے سکتے ہیں. ساتھ ہی آج ہم بات کر رہے ہیں جی موضوع بہت ہی پیارا, ہمارا 15واں رمضان ہے, امام حسن علیہ السلام کی ولادت کا دن ہے اور خوشی کا دن ہے, اور اس پہ بات ہو رہی ہے ابھی جیسے کہ علامہ سجاد شبیر رضوی صاحب بات کرتے ہیں. علامہ سجاد شبیر رضوی صاحب, ہم اپنے امام حسن کے ہم اوصاف دیکھتے ہیں, ان کی سیرت کو دیکھتے ہیں, ان کے کردار کو دیکھتے ہیں, اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ جب بچپن میں ہی کس طرح سے ان کی جو ذہانت تھی اور ان کے جو اوصاف تھے وہ با کمال تھے, بڑے ہی زبردست آپ نے اپنے اوصاف پائے. اور آپ کی سیرت ایسی تھی کہ نانا جو ہیں وہ بار بار آپ دونوں کو جو ہے دونوں کے بات کرتے تھے ہر چیز میں. اور آج کل ہم دیکھتے ہیں کہ آج کل کے جو بچے ہیں ان کو تو کچھ بھی سمجھاؤ, کچھ بھی بتاؤ, ضد کرتے ہیں, سیلفشنس ہو گئی ہے, ایک گریڈنس نظر آتی ہے بچوں کے اندر. مطلب بچہ پن جو ایک بھولا پن ہوتا تھا بچوں میں وہ بھی جاتا جا رہا ہے. خاص طور پہ میں یہ آج کل کی نوجوان نسل کے لیے اور بچوں کے لیے بات کر رہی ہوں, کیونکہ ایسا ہے کہ انہوں نے آج کل کے بچوں کو اگر دیکھیں تو ان میں وہ ایک پکا پنا بھی نظر آ رہا ہوتا ہے. وہ جو بچپنے والی معصومیت اور انوسنس, اور وہ جو کہتے ہیں نا کہ ایک بہت ہی بھولا پنا, پیارا پنا, وہ سب بھی جاتا جا رہا ہے. کیا وجوہات لگتی ہیں علامہ صاحب, آپ اس کو کیسے کرتے ہیں رضا, کمپیریزن؟ جیسے دنیا کا کلائمیٹ چینج ہوا ہے نا, جی وہ پتہ نہیں شاید سونامی کے بعد کوئی ریڈار ہلا ہے دنیا کا, اسی طریقے سے ہمارا معاشرہ جو ہے نا وہ معاشرے میں تبدیلی آ گئی ہے. سلیبس سے وہ چیزیں نکال دی گئی ہیں جو پہلے ائمہ کی سیرت پہ جو بچوں کو پڑھایا جاتا تھا وہ جو ہے نکال دیا گیا ہے. اور مجھے افسوس سے کہنا پڑتا ہے, یہاں پی ٹی آئی کی ایم این اے بھی بیٹھی ہیں, انہی کے دور حکومت میں جو ہے وہ سلیبس سے جو ہے امام جعفر صادق علیہ السلام کا جو وہ تھا وہ سندھ ٹیکسٹ بک بورڈ والوں نے وہ نکال دیا, اور بہت سے ائمہ کی زندگی پہ جو ہے امینڈمنٹ ہوئی, اور حکومتیں آتی رہتی ہیں. تو ہم خود جو ہے معاشرے میں وہ چیز اگر نکال دیں گے اور بچوں تک وہ نہیں بتایا جائے گا کہ امام حسن کی شخصیت کیا تھی, تو بچے کو کیسے پتہ چلے گا. پہلے معاشرے میں ہمارے گھروں کا ماحول یہ ہوتا تھا کہ ہم بچوں کو ان کی سیرت بتاتے تھے کہ امام حسن وہ شخصیت ہیں کہ امہات المومنین فرماتی ہیں کہ سرکار ایک دن تشریف لائے اور امام حسن کے بالوں کو جو ہے سونگھنے لگے, پھر دوسرے دن آئے پھر امام حسن کے بالوں کو سونگھنے لگے. تو میں نے جستجو میں ہوئی, میں نے پوچھا کہ میں دیکھ رہی ہوں کہ آپ آتے ہیں اور امام حسن کے بالوں کو سونگھنے لگتے ہیں, تو آپ نے فرمایا کہ جب مجھے جنت کی خوشبو سونگھنے کی خواہش ہوتی ہے تو میں اپنے بیٹے حسن کے بالوں کو سونگھتا ہوں. یعنی یہ سبحان ان اللہ. کے, اور پھر یعنی یہ امام حسن کی شخصیت تھی کہ شمع رسالت کے پروانے صحابہ کرام تشریف فرمائے, امام حسن آتے ہیں اور آ کے نانا کے آغوش میں بیٹھ جاتے ہیں, اور جو نانا گفتگو کر رہے ہیں وہ پوری سن رہے ہیں, اور سننے کے بعد جب اترے اور گئے تو والدہ کو جو ہے وہ پوری باتیں سنا رہے ہیں. اتنے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور اپنی بیٹی سے کہا کہ بیٹا یہ میرا بیٹا حسن کیا بتا رہا ہے. کہا بابا جو دن اسمبلی میں میں آپ مسجد نبوی میں خطبات دیتے ہیں وہ میرا بیٹا مجھے بتا رہا ہے. تو آپ فرماتے ہیں کہ میرا بیٹا حسن وہ ہے جو زمین پر بیٹھ کے لوح محفوظ کا مطالعہ کرتا ہے. یعنی امام حسن کی عظمت وہ ہے. یہاں یہ میں بھی بتاؤں گا کہ ابھی افطار پارٹیاں بہت ہو رہی ہیں, تو امام حسن کا دسترخوان جو تھا وہ مدینے میں پورا سال جو ہے وہ جاری و ساری رہتا تھا. وہاں یہ نہیں ہوتا تھا کہ امیر کے لیے الگ, غریب کے لیے الگ. امام حسن کا دسترخوان, اسی آپ کو سبز قبا کا لقب دیا گیا ہے. یعنی جنت سے جو دو جوڑے آئے تھے, سرخ رنگ امام حسین کے لیے آیا تھا اور سبز رنگ جو تھا وہ امام حسن علیہ السلام کے لیے آیا تھا. اسی لیے آج ہمارے گھروں میں دسترخوان ہوتا ہے امام حسن کا, اور سبز چادر جو ہے اس پہ ڈال کے امام حسن کی
کی جو ہے وہ یاد منایا جاتا ہے۔ ایک شخص آیا، دیکھا کہ حضرت علی علیہ السلام جو ہے وہ پانی دے رہے ہیں کھیت میں، کہنے لگا مجھے بھوک لگی ہے۔ مولا کائنات نے فرمایا بیٹھ جاؤ۔ اب جو مولا کائنات نے روٹی کھولی، پانی میں ڈبوئی، اس سے چب نہیں رہی تھی۔ یہ حاکم وقت کو آپ کے K21 اور انوار شعبان کے، انوار رمضان کے اس پروگرام کے توسط سے حکمرانوں تک میں یہ پیغام دے رہا ہوں۔ اچھا آپ وہ روٹی بھگو رہا تھا مولا کائنات کی، اس سے چب نہیں رہی تھی، تو مولا نے فرمایا چلے جاؤ مدینے میں ایک دسترخوان ہے، وہاں بڑے بہترین کھانے ہوں گے۔ اب جب وہ کھانے بیٹھا تو ایک روٹی کھاتا تھا، ایک چھپا رہا تھا، ایک کھا رہا تھا، ایک چھپا رہا تھا۔ امام حسن نے دیکھا کہ اگر تمہیں ساتھ لے جانا ہے تو چھپاؤ نہیں، میں تمہیں ساتھ دے دوں گا، لے جانا۔ کہنے لگا نہیں میں اپنے لیے نہیں لے جا رہا، میں نے ایک شخص دیکھا ہے جو کہ سوکھی روٹی کھا رہا تھا پانی میں بھگو کے، مگر وہ اس سے چب نہیں رہی تھی، میں اس کے لیے لے جاؤں گا۔ امام حسن نے کہا وہ میرے بابا علی تھے۔ اور تو بتانا یہ تھا کہ امام حسن علیہ السلام کا دسترخوان آج دنیا میں، ہمارے یہاں کراچی میں بہت سارے دسترخوان لگ رہے ہیں اور اس میں بڑے بڑی شخصیات جا رہی ہیں۔ تو مجھے پیغام یہی دینا ہے کہ دسترخوان ضرور کریں، مگر غریب کی عزت نفس کا خیال رکھیں۔ اور آج کا دن ویسے بھی امام حسن سے دسترخوان سے منسوب ہے، تو لوگوں کو کھلائیں، غریبوں کو دیں، غریبوں کی داد رسی کریں۔ بہت مہنگائی شدید ہو گئی ہے، امام حسن جیسا سخی کوئی نہیں تھا، ان کے نام پہ دیں، مگر غریب کی عزت نفس کو مجروح نہ کریں۔ بہت خوبصورت بات کی علامہ صاحب نے۔ میں غزالہ سیفی صاحبہ آپ کی طرف بھی آؤں گی۔ غزالہ سیفی صاحبہ، ہم اپنے تمام مہمانوں سے یہاں بات کرتے ہیں اور یہ پوچھتے ہیں جو بھی یہاں آتے ہیں، آپ کو یاد ہے کہ آپ نے اپنا پہلا روزہ کب رکھا تھا، اور جب رکھا تو اس وقت گرمی کے روزے تھے یا سردی کے؟ مجھے یاد ہے اچھی طرح سے اپنا روزہ۔ میں 9 سال کی تھی جب میں نے پہلا روزہ رکھا، اور میرے لیے بڑا اچھا سا ایک جوڑا میرے چچا نے اسپیشلی خریدا، اور وہ پھر سلا، اور کیا نام، گھر والے سارے لوگ تھے موجود، اور روزہ بڑی آسانی سے گزر گیا، کیونکہ کبھی دادا بات کر رہے تھے تو کبھی چچا بات کر رہے تھے، روزہ گزر گیا۔ اور پھر افطاری ہوئی، اور پھر سب نے کھجور، پہلے کھجور اور پھر شربت، اور پھر جو بھی کچھ افطاری کا سامان تھا وہ کھایا۔ تو مجھے یہ اچھی طرح سے یاد ہے اپنا روزہ، کیونکہ پہلے قرآن شریف ختم ہوا تھا اور اس کے بعد روزہ رکھوایا گیا تھا، تو روزہ تو اچھی طرح یاد ہے۔ پھر باقی اپنے بچوں کو بھی روزے رکھوائے، جس طرح سے روزے انہوں نے رکھے اور جس طرح دن گزرا۔ بچوں کے ساتھ روزے کا اہم چیز یہ ہے کہ بچوں کو بڑی تمنا ہوتی ہے بڑوں کو فالو کرنے کی ہر چیز میں، تو جو اگزامپل آپ سیٹ کریں گے اپنے بچوں کے لیے، بچے وہی اس کو فالو کرنا چاہیں گے۔ آپ ابھی سوال پوچھ رہی تھیں کہ بچوں کی معصومیت اپنی جگہ موجود ہے، مگر پیرنٹس ان کو کیسے ہینڈل کر رہے ہیں، انہیں کیا بچوں کی طرح ڈیل کر رہے ہیں، کیا ان سے محبت سے پیش آ رہے ہیں، کیا ان کا اخلاص اچھا ہے اپنے بچوں کے ساتھ۔ یہ معاشرہ جہاں پہ عورتوں کو ان کا مقام نہیں دے رہا، جو کہ بہت اولین مقام ملنا چاہیے خواتین کو اسلامی ایک ریاست کے اندر، پھر بچے بھی نگلیکٹ ہو رہے ہیں، کیونکہ جب ایک گھر کی عورت کو وہ عزت نہیں مل رہی ہے، وہ جو محبت نہیں مل رہی، جو خیال نہیں مل رہا، جو احترام نہیں مل رہا، تو وہ احترام پھر وہ ٹرانسفر ہوتا ہے غصے میں، اپنے بچوں کے ساتھ ناراضگی میں، اور بچہ جو ہے وہ وقت سے پہلے جو ہے وہ اپنی معصومیت کھو دیتا ہے۔ علامہ صاحب کا ایک انہوں نے کہا کہ پاکستان تحریک انصاف کی حکومت کے زمانے میں ٹیکسٹ کے اندر سے سندھ ٹیکسٹ بک بورڈ نے ایک سلیبس میں سے ہٹایا ایک سبق جو حضرت امام جعفر سے ریلیٹڈ تھا۔ میں ان کو صرف یہ بتانا چاہتی ہوں کہ 18ویں ترمیم آنے کے بعد سے ایجوکیشن جو ہے وہ ایک پروونشل سبجیکٹ ہے، اور جب کہ ہم نے جو اپنا نصاب لے کر آئے تھے بچوں کی تعلیم کا، اور ہم نے کہا تھا کہ سب کے لیے یکساں نصاب ہوگا، سندھ حکومت وہ ایک اکلوتی حکومت تھی جس نے ہمارے سسٹم کو فالو نہیں کیا، اور یکساں نصاب تعلیم کو انہوں نے بری طرح سے رد بھی کیا۔ تو اس میں ہمارا کوئی ہاتھ نہیں ہے کہ اگر انہوں نے اس اپنے سلیبس کے اندر سے کوئی اہم مضامین ہٹائے، کیونکہ 18ویں ترمیم کے تحت وہ ان کے سبجیکٹ ہو جاتا ہے۔
ٹھیک ہو گیا. ناظرین آپ کو بتائیں کہ اس وقت لاہور میں اذان مغرب کا وقت ہو گیا. آئیے آپ کو اس کے لیے چلتے ہیں.